بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میننگ فل لائف، ایک بامقصد زندگی، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیسے گزاری جاتی ہے؟ اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ مختلف لوگوں نے اس پر کیا کام کیا ہے اور ہم بامقصد زندگی کیسے گزار سکتے ہیں اور اس کے فوائد کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ خواتین و حضرات، بامقصد زندگی ایک دیرپا خوشی کے لیے، ایک مطمئن زندگی کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات بہت سارے لوگوں نے کہی اور آج کی دنیا کے تمام تر نفسیات، ماہرین نفسیات بھی یہی بات کہتے ہیں کہ کسی بھی پریشانی کے اندر، کسی بھی سٹریس کے اندر اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی میننگ فل ایکٹیویٹی شروع کرتے ہیں تو یہ الٹیمیٹلی آپ کو بہت زیادہ اطمینان دیتی ہے، سیٹسفیکشن دیتی ہے۔ میں ہیپینس کی بات نہیں کرتا، ہیپینس ایک بہت شارٹ پیریڈ کے لیے ایک فریم آف مائنڈ ہے یا ایک موڈ کی کیفیت ہے۔ اطمینان حاصل کرنا، ایک سیٹسفیکشن حاصل کرنا ہم سب کا ایک بنیادی حق بھی ہے اور بنیادی ضرورت بھی ہے، اور اس کے لیے کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی کو بامقصد بنا لیں، ایک میننگ فل بنا لیں، تو آپ یہ مقصد بہت آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کی ڈیفینیشنز پہ جاؤں جو کہ مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے کی ہیں، ایک شخص نے اس کے اوپر بہت دلچسپ تبصرہ کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں لائف کی میننگ کو درمیان میں کیسے ڈیفائن کر سکتا ہوں جب کہ میری آدھی زندگی گزر چکی ہو۔ یہ ایک فلسفیانہ بحث ہے، میں اس بحث سے گریز کر رہا ہوں، لیکن میں ایک بات آپ کے سامنے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک ماہر نفسیات جس نے اسٹینفورڈ ڈکشنری آف فلاسفی کے اندر ایک ڈیفینیشن لکھی ہے، اس کا نام ہے تھیوڈس۔ اس نے کہا دنیا کے اندر 4 طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ نظریاتی طور پر اس نے 4 طرح میں تقسیم کیا۔ ایک تقسیم اس نے کی کہ وہ لوگ ہیں جو گاڈ سینٹرڈ ہیں، جو کسی نہ کسی سپر پاور کو مانتے ہیں، اس کی کوئی بھی شکل ہو سکتی ہے، یعنی مذہب کے پر عمل کرنے والے یا اس کو ماننے والے لوگ۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ وہ لوگ ہیں جن کو اس نے کہا کہ یہ ہماری سول کے اوپر ان کی زندگی ہے، وہ ایک روحانی زندگی تو گزارتے ہیں، وہ یہ اس بات پہ تو یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد کنٹینیوشن تو موجود ہے، لیکن وہ کیسی ہے اس کا ان کو اندازہ نہیں ہے۔ اور تیسرا گروہ جو ہے وہ در حقیقت ان کو نیچرلسٹ کہتے ہیں، اور اس نیچرلسٹ کے اندر 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک آبجیکٹیو گروپ کہلاتا ہے، ایک سبجیکٹیو گروپ کہلاتا ہے۔ آبجیکٹیو گروپ وہ ہے جو ایبسولوٹ ٹروتھ پہ بلیو کرتا ہے، اور سبجیکٹیو گروپ وہ ہے جو کہتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ ویریشن ممکن ہے۔ ان 4 لوگوں کا میننگ آف لائف اور میننگ فل لائف کے متعلق نظریات مختلف ہیں۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کس کا کیا نظریہ ہے۔ ہم کیونکہ گاڈ سینٹر لوگ ہیں، خدا کو ماننے والے لوگ ہیں، ایک ایسی طاقت پر یقین رکھتے ہیں جس نے یہ کائنات کو پیدا کیا ہے اور وہی اس کائنات کو ختم کرے گی، اور وہی ایک دن ہمیں دی گئی تمام تر نعمتوں کا ہم سے سوال کرے گی، ہمارا آڈٹ ہوگا، سوال جواب ہوگا، اور ہمارا پاس اور فیل ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس نقطہ نظر سے جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت مختلف لوگوں نے اس میننگ فل لائف کے متعلق اپنے نظریات پیش کیے۔ مثلا سب سے پیارا نظریہ شیفرڈ لاؤڈس نے کہا کہ زندگی کافی اور ناکافی کے درمیان میں ایک بحث ہے۔ جن کی میننگ فل لائف ہے ان کے پاس زندگی گزارنے کے بہت آئیڈیاز ہیں، بہت اس کی ڈفرینٹ پیرامیٹرز ہیں، ڈفرینٹ پیراڈائمز ہیں، اور جن کے پاس میننگ فل لائف نہیں ہے وہ اس کی کمی محسوس کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی انسان کی زندگی کے اندر کوئی میننگ نہ ہو، کوئی اس کا پروگرام نہ ہو، لیکن جن کا زیادہ ایک بڑا کینوس ہوگا، بڑی سوچ ہوگی، تو ان کی میننگ فل لائف بھی اتنی ہی زیادہ افیکٹو ہوگی۔ اور ایک وڈلنگ کا کہنا یہ ہے کہ در حقیقت جد و جہد کرنا ہی میننگ فل لائف ہوتی ہے۔ ایک مقصد آپ نے حاصل کرنا تھا، آپ نے حاصل کر لیا، اب اس کے بعد کیا کریں گے؟
اس کے بعد کرنے کے لیے جو بات ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ جہد مسلسل کرتے ہیں، ایک کنٹینیوسلی آپ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، تو یقینی طور پر یہ آپ کی زندگی کو میننگ فل بناتی ہے، ایک بامقصد بناتی ہے۔ اور لندن کی ایک کوئین میری یونیورسٹیز کے پروفیسر ٹم بیل نے جو کہا وہ مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگتا ہے۔ اس نے کہا کہ در حقیقت زندگی میں جو آپ نے حاصل کیا، جو آپ کام کر رہے ہیں، یہ اصل میں میننگ فل نہیں ہے۔ میننگ فل وہ ہے جو ریفلیکشن ہے آپ کی زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کی جو عکاسی ہے، آپ کے معاملات کا جو لوگوں کو دکھاوا ہے، اور جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں، جو لوگ اس سے ڈیل کرتے ہیں، جو آپ کی ریفلیکشن ہے، وہ در حقیقت میننگ فل لائف کا ایک زبردست پہلو ہے۔ اس کی مثال میں یوں دے سکتا ہوں، ایک شخص بہت اچھی اخلاقیات پڑھا سکتا ہے، اخلاقیات کے اندر اس نے PhD بھی کی ہو، لیکن اگر اس کی اپنی زندگی کے اندر وہ ریفلیکشن نہیں ہوگی تو ہم اس کی لائف کو میننگ فل نہیں کہہ سکتے۔ اس کو ایک سکل چاہیے تھی، وہ اس نے حاصل کر لی۔ اور اسی طرح سے اگر میں اس کو علامہ اقبال کی زبان میں یہ کہوں تو بہت مناسب ہوگا۔ انہوں نے یہ کہا، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میننگ فل لائف وہی ہے جو ایک قطرے سے دریا بھی بن جائے اور پھر اسی پہ قناعت نہ کرے، اگر دریا بھی مل جائے تو پھر وہ سمندر بن جائے، اور سمندر جتنا وسیع ہے اتنا ہی اس کی زندگی کا مقصد وسیع ہو سکتا ہے۔ تو اب تک کہ جو ہم گفتگو کی اس میں ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ مختلف لوگوں نے میننگ فل لائف کی مختلف ڈیفینیشن کی ہیں۔ میرے نزدیک یہ ڈیفینیشن کیا ہے، جب میں نے اس پہ تھوڑا بہت غور کیا تو مجھے تو ایک بات سمجھ آئی، وہ کام میں اگر کروں جو میری ضرورت نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت ہے، وہ چیز مجھے میننگ دیتی ہے، وہ مجھے میری لائف کو میننگ فل بناتی ہے، وہ میری لائف کو بامقصد بناتی ہے۔ اگر وہ میں کام کروں جس کی مجھ میں کیپیسٹی نہیں ہے، میں اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر کوئی کام کر رہا ہوں، کسی کو پیاس لگی ہے تو میں اپنی پیاس کو بھول کر اس کو پانی دے رہا ہوں، تو یہ مجھے لائف کی میننگ دیتی ہے، یہ میری لائف میننگ فل بناتی ہے۔ اسی طرح سے اگر میری کوئی صلاحیت نہیں ہے، میری کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر میں کام کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 فٹ اگر میرا قد ہے تو 6 فٹ تک تو ہاتھ سب بھی لگا لیں گے جس کا جتنا قد ہے، لیکن اس سے اوپر جانا جو ہے وہی اصل میں میننگ ہے۔ ایک مثال نہیں ہے، سینکڑوں مثالیں آپ کی یہاں پر آپ کو مل جائیں گی۔ میں جس کتاب سے سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ میں نے دا پاور آف میننگ، ایملی ایسفیانی اسمتھ، اس نے یہ خاتون نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس خاتون کے والد کا تعلق ایران سے ہے، اس کے نام سے آپ کو ظاہر ہوتا ہے۔ اس نے یہ لکھا کہ جب ہم چھوٹے تھے، بہن بھائی تھے 2 وہ، اور ان کے والد کو کینسر کی بیماری ہو گئی۔ اب ہمارے لیے گھر کے اندر، وہ تو چھوٹے بچے تھے، ان کو تو کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن ان کے والد نے اپنی زندگی کا ایک مقصد یہ بنایا کہ میں یہ اپنے بچوں کی پرورش کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ میرے سامنے بڑے ہو جائیں۔ اس میننگ نے ان کو بیماری سے لڑنے کا حوصلہ دیا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور مثال، ایک ڈاکٹر فرینکل تھا، وہ نازی جرمنی میں ان کے کیمپوں میں تھا۔ وہاں بیٹھ کر اس نے، جب اس کے سامنے ہر روز سینکڑوں لوگ مارے جاتے تھے، اس نے یہ طے کیا کہ وہ اس کیمپوں میں ہونے والے تمام تر واقعات پہ کتاب لکھے گا، اور اس عزم نے اس کو مشکل ترین حالات میں زندہ رہنے دیا، اور اس نے وہ کتاب لکھی۔ کافی دیر پہلے ایک جرمنی سے ایک نرس پاکستان میں آئی، اس نے کوڑ کے مریضوں کے لیے ہسپتال بنایا، اور میڈم رتھ فو، اور جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال کے اوپر پاکستان کی تمام ایلیٹ لوگ جو تھے، تمام اشرافیات، تمام بڑے بڑے ہمارے سربراہان جو ہیں وہ اس کے جنازے پہ موجود تھے۔ تو اس کی جیب میں کوئی پیسہ نہیں تھا، اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھا، لیکن یہ سب چیزوں سے بالا ہو کر اس نے اس مریض کو ہاتھ لگایا جس کو کوئی اپنے گھر میں رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو مدر ٹریسا اپنے دیش کا نام سنا ہوگا، اس نے کن لوگوں کے ساتھ کام کیا، وہ اپنی ذات سے بڑھ کر کیا۔ اور پھر اگر آپ کو سیاسی قائدین میں سے یاد ہو تو نیلسن منڈیلا کی باتیں سب کرتے ہیں۔ میں یہاں پر خان عبدالغفار خان صاحب کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے بھی تقریباً کوئی 25 سال سے زائد عرصہ جو ہے وہ اپنی زندگی جیلوں میں کاٹی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ایک سید ابو العلا مودودی علیہ رحمت تھے، جنہوں نے پھانسی کی سزا کے خلاف اپیل
کہتے وقت بھی یہ کہا کہ میری یہ ممکن نہیں ہوگا کہ میں یہ اپیل کروں، میری زندگی اور موت کا فیصلہ آسمانوں پر ہوتا ہے، زمین پر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک شخص جس کا نام جین تھا، وہ پیرالائز ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھ پلک جھپکنے سے کتاب لکھی، اور ایک لفظ لکھنے کے لیے 2,00,000 مرتبہ بھی 2,00,000 یا اس سے کم و بیش مرتبہ بھی اپنی پلک کو جھپکتا تھا۔ کوئی سامنے اس کے لفظ لے کر بیٹھتا تو وہ پھر اپنی پلک سے بتاتا تھا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، اور اس نے پیرالائز ہونے کے باوجود کتاب لکھی۔ میرے دوستو، جس دن وہ کتاب شائع ہوئی، پہلے دن 25,000 کاپیاں اس کی فروخت ہوئیں۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور خاتون تھی، اس کا نام میاں آسٹن تھا، اس خاتون نے بھی پلکوں سے اپنی کتاب لکھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے کوئی 15-20 سال پہلے یا شاید اس سے بھی، ایک ایرک نام کا شخص تھا، وہ بلائنڈ تھا، نظر نہیں آتا تھا، اس نے ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کیا۔ اور آج کل آپ نے اس کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، نک ویچلک کی، جس کے نہ ٹانگیں ہیں نہ اس کے بازو ہیں، لیکن اس نے ان چیزوں کو بھی اپنی زندگی میں رکاوٹ نہیں بنایا، بلکہ ایک الگ بہت بڑا مقصد زندگی حاصل کیا اور اپنی لائف کو میننگ فل بنایا۔ اور اگر آپ کو یاد ہو، اسلام آباد کے ایک پارک کے اندر ماسٹر ایوب صاحب پچھلے 20-25 سال سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کمٹمنٹ ہے، ورنہ وہ بھی شام اپنے فیملی کے ساتھ گزار سکتے تھے، چائے پی سکتے تھے۔ امریکہ کے اندر ایک خاتون نے 300 غلاموں کو اپنی زندگی داؤ پہ لگا کر ان کو غلامی سے نجات دلائی۔ اس کو وہ لوگ اپنا موسیٰ کہتے تھے۔ تو یہ چند کہانیاں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کو میننگ فل کیسے بنایا، اور پھر وہ تا دیر زندہ رہے، اور خدا نے بھی ان کا نام زندہ رکھا۔ میں اور آپ اپنی لائف کو میننگ فل کیسے بنا سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو بنیادی طور پر ایک سوچ کام کرتی ہے۔ وہ سوچ یہ ہے کہ جس خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس نے بہت ساری نعمتیں دے کر ہمیں بھیجا ہے، اور یہ اتفاق نہیں ہے، یہ اس کے پروگرام کا حصہ ہے کہ اس نے تمام کنبے کے اپنے لوگوں کو، جس کو اس نے کنبہ کہا کہ یہ میرا کنبہ ہے، ان سب کو اس نے ایک جیسی صلاحیتیں، ایک جیسا مال و دولت، ایک جیسی طاقت، ایک جیسی عمر عطا نہیں کی۔ کسی کو زیادہ کیا، کسی کو کم کیا، اور جن کو زیادہ دیا ان کا یہ امتحان ہے کہ وہ اس کے کنبے کے باقی لوگوں کا کس طریقے سے خیال رکھتے ہیں۔ اور یہی ہمارا آڈٹ ہوگا، یہی ہمارا سوال جواب ہوگا۔ تو میں اس سوچ کو بنیاد بنا کر اگر اپنی لائف کو میننگ فل بنانا چاہوں تو میرے لیے بہت آسان ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ خدا نے مجھے جو کچھ دیا ہے، اور خدا نے ان لوگوں کو جو چیزیں نہیں دی ہیں، تو مجھے دینا اس کی جو مجھے دیا ہے، میری یہ کسی خواہش کا نتیجہ نہیں ہے، میری کسی ایفرٹ کا نتیجہ نہیں ہے، یہ اس کی دین ہے، اس کی نعمت ہے، اور وہ اپنی نعمتوں کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھے گا۔ اس کا بہترین حل یہی ہے، اس سوال کا جواب یہی ہے کہ میں اپنی جو اس نے مجھے نعمت دی ہے، وہ دولت بھی ہے، وہ عقل بھی ہے، وہ شعور بھی ہے، وہ میرا وقت بھی ہے، میری صلاحیت بھی ہے، میں اس سے وہ کام کروں جو خدا کے کنبے کو فائدہ پہنچائے۔ اور یہی میرا، اگر میں ایسا سوچتا ہوں تو میری پھر لائف جو ہے وہ میننگ فل بن جاتی ہے، ایک بامقصد بن جاتی ہے۔ اور اس کے لیے اسی بات کو، جیسے میں نے آغاز میں یہ بات کی تھی، آج بھی ایک ہی بات کہتے ہیں ہمارے نفسیات، بی کائنڈ، بی کائنڈ، بی کائنڈ۔ کس کے ساتھ کائنڈ؟ لوگوں کے ساتھ۔ ڈونیٹ، ڈونیٹ، ڈونیٹ۔ کس کو؟ جس کے پاس نہیں ہے۔ گیو، گیو، گیو۔ کس کے پاس؟ کونسلنگ، کسی کے گلے ملیں، کسی کو اپنا کندھا پیش کریں، کسی سے باتیں کریں، کسی کو حوصلہ دیں۔ یہ سب چیزیں دینے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کائنڈنس آج آپ دیں گے، یہ کسی نہ کسی دن آپ کے پاس واپس آ جائے گی، اور جس دن یہ واپس آئے گی اس دن یہ آپ کو سب سے زیادہ اس کی ضرورت ہوگی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی لائف کو بہت اچھے طریقے سے میننگ فل بنا لوں؟ سوچ وہی ہے جس کا ذکر میں نے پہلے کیا کہ مجھے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ اس کے لیے اگر میں اپنی سوچ کو پختہ کروں اور یہ سوچوں کہ جو دیا گیا ہے یہ در حقیقت مجھے کوئی بہت انعام نہیں دیا گیا، میری کسی کارکردگی کی وجہ سے نہیں دیا گیا، یہ در حقیقت میرے لیے ٹیسٹ ہے کہ میں اس سے کیا فائدہ اٹھاتا ہوں اور کیا فائدہ دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہوں۔ کیا میں صرف اپنے خاندان کا سوچتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کا سوچتا ہوں، اس کے علاوہ میری کوئی اور سوچ نہیں ہے؟
یقیناً اگر آپ کی سوچ وسیع ہوگی، آپ اپنے آپ کو بہت بڑی دنیا کا حصہ بنائیں گے، تو آٹومیٹکلی آپ یہ سمجھیں گے کہ بھی آپ کو لوگوں کی خدمت کرنا ہے، اور وہی آپ کی ایک میننگ فل لائف بنتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک اچھا ماحول اختیار کیجئے، اچھی سوچ کو ڈیولپ کیجئے، اور پریکٹس شروع کیجئے۔ جو کچھ آپ کے پاس ہے، اسلام میں تو یہ بھی ہے کہ آپ کسی کو مسکرا کر دیکھتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، راستے میں سے پتھر اٹھا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مقصد سے لے کر بڑے سے بڑا مقصد حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میں آپ کو پورے وثوق سے بات کہتا ہوں، آپ کی زندگی کے اندر اطمینان آ جائے گا، سیٹسفیکشن آئے گی، آپ ریلیکس ہوں گے، اور یہ اطمینان دیر پا ہوگا۔ یہ ویسے ہیپینیس نہیں ہوگی جو آپ نے کھانا کھایا اور جب اگلی بھوک لگے گی تو پچھلے کھانے کی ہیپینیس ختم ہو جائے گی۔ آپ نے نیا لباس پہنا تو وہ اگلے دن پرانا ہو جائے گا، اگلے سال پرانا ہو جائے گا، تو آپ کی ہیپینیس ختم ہو جائے گی۔ اگر ہم اپنی لائف کو بہت بہتر کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازماً ہمیں کوئی ایسا بڑا کام کرنا چاہیے جو کام ہمیں بہت دیر پا اطمینان دے سکے۔ میں اپنی گفتگو کا اختتام علامہ اقبال کے 2 شعروں سے کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان اور مکان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان اور مکان اور بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔